مرتضی بھٹو قتل کیس کی تحقیقات کے دوران جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس ناصر اسلم زاہد کو 4.5 ارب روپے رشوت کے عوض آصف زرداری کو کلین چٹ دینے کی پیشکش کس نے اور کیسے کی؟ کیا جسٹس سجاد علی شاہ نگران حکومت کا دورانیہ بڑھا کر انتخابات ملتوی کروانا چاہتے تھے؟ میاں شریف سے ملنے کے لیے رائیونڈ جانے والے جسٹس سجاد علی شاہ کے نواز شریف سے تعلقات کیوں اور کیسے بگڑتے چلے گئے؟ جب چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ قریب آئی تو انہوں نے مبینہ طور پر جعلی برتھ سرٹیفکیٹ بنوا کر چیف جسٹس کے منصب سے چمٹے رہنے کی کوشش کی۔ جسٹس سجاد علی شاہ کے دور میں عدلیہ میں کون سی نہیں مگر قابل اعتراض روایات ڈالی گئی۔ آج ہم انہی موضوعات پر بات کریں گے۔ پاکستان کے منصف سیریز کی 19ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ بے نظیر بھٹو کے بھائی میر مرتضی بھٹو کے قتل کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے جج جسٹس ناصر اسلم زاہد کی سربراہی میں 3 رکنی ٹریبیونل بنایا گیا، جس میں سندھ ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان بھی شامل تھے۔ جب یہ ٹریبیونل مرتضی بھٹو قتل کیس کی تحقیقات کر رہا تھا تو دبئی کے ایک شخص کی طرف سے جسٹس ناصر اسلم زاہد اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو تقریباً 4.5 ارب روپے رشوت دینے کی پیشکش کی گئی اور اس رشوت کے عوض مرتضی بھٹو قتل کیس میں آصف زرداری کو کلین چٹ دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے یہ تفصیل اپنی خود نوشت میں بیان کی ہے۔ جسٹس سجاد علی شاہ اپنی سوانح حیات لا کورٹس ان گلاس ہاؤس میں دعویٰ کرتے ہیں کہ جسٹس ناصر اسلم زاہد نے بتایا کہ انہیں ایک پراسرار خط موصول ہوا ہے جو ان کے اور میرے نام ہے۔ میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ انگریزی میں لکھا ہوا یہ خط دبئی سے موصول ہوا ہے۔ لفافے پر پتہ تو جسٹس ناصر اسلم زاہد کا لکھا تھا مگر اس میں ہم دونوں کو مخاطب کیا گیا تھا۔ لکھا تھا کہ 100 ملین درہم کا چیک بھی اس خط کے ساتھ منسلک ہے۔ اس کے بدلے ہم سے یہ توقع کی گئی کہ مرتضی بھٹو کیس کی انکوائری کے دوران آصف زرداری کو کوئی گزن نہ پہنچے۔ میں نے ڈی جی آئی SI لیفٹیننٹ جنرل نصیب رانا کو بلا کر گزارش کی کہ پتہ کرے یہ خط، چیک اور بھیجنے والا شخص حقیقی ہیں یا جعلی۔ جنرل نصیب رانا نے 8-10 دن کے بعد تصدیق کی کہ چیک اور اکاؤنٹ ہولڈر اصلی ہیں اور یہ خط بھیجنے والا شخص دبئی میں مقیم ایک عرب شہری ہے۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے اس شخص کی شناخت ظاہر نہیں کی اور نہ ہی یہ بتایا کہ اس ضمن میں مزید تفتیش کیوں نہ کی گئی۔ البتہ بے نظیر بھٹو حکومت کی رخصتی کے بعد جسٹس سجاد علی شاہ منصف کے بجائے قوم کے مسیحا اور نجات دہندہ بن گئے اور انہوں نے اسی طرح از خود نوٹس لینا شروع کر دیے جس طرح کے جوڈیشل ایکٹیویزم کو جسٹس افتخار چودھری نے فروغ دیا اور پھر جسٹس ثاقب نثار اس جوڈیشل ایکٹیویزم کو آخری حد تک لے گئے۔ جسٹس سجاد علی شاہ سیاستدانوں کی طرح باقاعدگی سے بیانات دینے لگے اور ایک روز فرمایا کہ فیصلے کا وقت آ گیا ہے، سپریم کورٹ قرضے معاف کرانے کے تمام راستے بند کروائے گی۔ صدر فاروق لغاری، نگران وزیراعظم ملک معراج خالد اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے درمیان یہ کھچڑی بھی پکتی رہی کہ انتخابات سے پہلے احتساب کرنے کے لیے نگران حکومت کا دورانیہ 2 سال تک بڑھا دیا جائے۔ جسٹس سجاد علی شاہ کی کتاب لا کورٹس ان گلاس ہاؤس کے مطابق منصوبہ یہ تھا کہ ریفرینڈم کروایا جائے اور اگر لوگوں کی اکثریت متفق ہو تو پھر 90 دن کا دورانیہ بڑھا دیا جائے، مگر صدر اور نگران وزیراعظم نہ مانے۔ مگر سرتاج عزیز کی کتاب بٹوین ڈریمز اینڈ ریئلٹیز کے مطابق غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بہت کم تھے۔ نگران حکومت کی طرف سے غیر ملکی قرضے لینے کی کوششیں کامیاب نہ ہو سکی، اس لیے صدر لغاری نے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ وجہ چاہے جو بھی ہو مگر جسٹس سجاد علی شاہ نے احتساب کے خاکے میں رنگ بھرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ایئر مارشل اصغر خان نے چیف جسٹس کو ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے توجہ مبذول کروائی کہ 1990 کے انتخابات کے دوران جنرل اسلم بیگ مرزا اور جنرل اسد درانی نے مہران بینک سے 150 ملین روپے نکلوائے اور سیاستدانوں میں تقسیم کیے۔ اگرچہ یہ خط کئی برس سے نظر التفات کا منتظر تھا مگر جسٹس سجاد علی شاہ نے اب موقع غنیمت جان کر اس خط کو پٹیشن کی شکل دے کر اسے سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ اسی طرح قرضے معاف کرانے والوں کی فہرستیں بھی طلب کر لی گئیں۔
حتیٰ کہ انتخابات ہونے کے بعد بھی چیف جسٹس سجاد علی شاہ نگران وزیر اعظم ملک معراج خالد کو یہ پیشکش کرتے دکھائی دیے کہ ٹرن آؤٹ کم ہونے کے باعث انتخابات کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ 3 فروری 1997 کو ہونے والے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا تو بے نظیر بھٹو نے گڈ لک نواز شریف کہتے ہوئے انتخابی نتائج کو تسلیم کر لیا۔ یوں 17 فروری 1997 کو نواز شریف نے دوسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد حلف اٹھا لیا۔ چینل ضیاء الحق کی طرف سے آئین میں کی گئی 8ویں ترمیم، جس کی شق 58(2)B کے تحت صدر کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ انتخابات سے پہلے اس پر مہر تصدیق ثبت کر چکی تھی اور جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں سماعت کرنے والے بینچ نے مختصر حکم نامے کے ذریعے محمود خان اچکزئی کی 8ویں ترمیم کے خلاف پیٹیشن خارج کر دی تھی، مگر تفصیلی فیصلہ آنا باقی تھا۔ نواز شریف نے سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے ہی صدر فاروق لغاری، قائد حزب اختلاف بے نظیر بھٹو اور آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو اعتماد میں لے کر 13ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 58(2)B ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 1 اپریل کو یہ بل قومی اسمبلی سے منظور ہوا۔ 3 اپریل کو صدر فاروق لغاری نے اس بل پر دستخط کیے اور 4 اپریل کو جب سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا جس میں 58(2)B کی فضیلت بیان کی گئی تھی، تب تک ڈکٹیٹر کے تراشے ہوئے کالے قانون کا وجود ختم ہو چکا تھا۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے عدلیہ میں نئی مگر قابل اعتراض روایات کی بنیاد ڈالی۔ جس طرح ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس یا گورنر ہاؤسز میں یوم آزادی کے موقع پر قومی پرچم لہرائے جاتے تھے، اسی طرح جسٹس سجاد علی شاہ کے دور میں پہلی بار سپریم کورٹ کی عمارت پر قومی پرچم لہرانے کی تقریب منعقد کی گئی اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے انٹرنیشنل جیورسٹ کانفرنس منعقد کی جس میں بنگلہ دیش اور بھارت کے چیف جسٹس صاحبان نے شرکت کی۔ مہمانوں کو سیر سپاٹے کے لیے بھوربن لے جایا گیا اور اس کانفرنس کے اخراجات ایڈورٹائزنگ ایجنسی انٹرفلو کے مالک طاہر خان نے برداشت کیے۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا کیونکہ اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے اسپانسرشپ قبول کرنے کی یہ پہلی مثال تھی۔ اسی طرح جسٹس سجاد علی شاہ نے 20 مارچ 1997 کو بے نظیر بھٹو سے لڑائی کی وجہ بننے والے ججز کیس کا فیصلہ سنائے جانے کی پہلی سالگرہ پر بھی جشن منانے کے لیے اسلام آباد کے میرٹ ہوٹل میں تقریب منعقد کی۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے وزیر اعظم نواز شریف سے تعلقات بہت خوشگوار تھے۔ نواز شریف نے وزیر اعظم منتخب ہونے سے پہلے جسٹس سجاد علی شاہ کی چوکھٹ پر حاضری دی اور پھر ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ ایک بار تو جسٹس سجاد علی شاہ نواز شریف کے والد میاں محمد شریف سے ملنے کے لیے جاتی عمرہ میں ان کے گھر بھی گئے، مگر رفتہ رفتہ دونوں کے تعلقات میں سرد مہری آتی چلی گئی۔ جسٹس سجاد علی شاہ اور نواز شریف کے اختلافات کا آغاز تو بہت پہلے ہو چکا تھا، مگر جب جسٹس سجاد علی شاہ اسلام آباد کے میرٹ ہوٹل میں عدلیہ کی آزادی کا جشن منا رہے تھے تو خبر ملی کہ فیصل آباد میں واسا کے 3 افسروں کو وزیر اعظم نواز شریف کے حکم پر ہتھکڑی لگا کر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے از خود نوٹس لے کر ان افسروں کو ضمانت پر رہا کر دیا تو وزیر اعظم اور چیف جسٹس کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے۔ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کے واقعات میں اچانک اضافہ ہو گیا۔ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبداللہ اور سماجی رہنما حکیم سعید جیسی شخصیات دہشت گردوں کا نشانہ بن گئی تو ایک طرف سندھ میں گورنر راج لگا کر غوث علی شاہ کو مشیر اعلیٰ مقرر کر دیا گیا تو دوسری طرف دہشت گردی میں ملوث ملزموں کا ٹرائل کرنے کے لیے خصوصی عدالتوں کی تشکیل پر غور ہونے لگا۔ ایرانی قونصل جنرل صادق گنجی کے قتل کا مقدمہ برس ہا برس سے التوا کا شکار تھا اور دہشت گردی کے دیگر واقعات میں ملوث افراد کو بھی سزا نہ ہو سکی تھی۔ اس لیے نواز شریف انصاف کی تیز تر فراہمی کے لیے اینٹی ٹیررزم کورٹس بنانا چاہتے تھے۔ جسٹس سجاد علی شاہ بجا طور پر ان خصوصی عدالتوں کے خلاف تھے کیونکہ متوازی عدالتیں قائم کر دینے سے عدلیہ کا کردار محدود ہو جاتا۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے منصب کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسداد دہشت گردی کا قانون منظور ہونے کے بعد اگر کوئی اسے چیلنج کرتا تو وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرتے، مگر وہ وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر قانون خالد انور سے اس حوالے سے مذاکرات کرتے رہے کہ اس قانون میں کون سی شق شامل کی جائے اور کون سی شق عدلیہ کو ناقابل قبول ہوگی۔
حکومت نے جسٹس سجاد علی شاہ کی تجاویز قبول نہ کی اور 13 جنوری 1997 کو اپنی مرضی کا قانون پاس کر لیا تو جسٹس سجاد علی شاہ بھی کمر کس کر حکومت کے خلاف میدان میں آ گئے۔ جسٹس سجاد علی شاہ کے نواز شریف حکومت سے اختلافات تب نقطۂ عروج پر پہنچ گئے جب جسٹس سجاد علی شاہ نے ہائی کورٹ کے 5 ججوں کو سپریم کورٹ کے جج کے طور پر ترقی دینے کی سفارش کی۔ لاہور ہائی کورٹ سے بھی 3 ججوں کو سپریم کورٹ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا، جن میں جسٹس شیخ ریاض احمد، جسٹس منیر شیخ اور جسٹس چودھری محمد عارف شامل تھے۔ جسٹس سجاد علی شاہ اپنی خودنوشت لا کورٹس ان گلاس ہاؤس میں شہباز شریف سے ہونے والی ملاقات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب ہم ججوں کی تعیناتی سے متعلق بات چیت کر رہے تھے تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور رجسٹرار موجود نہ تھے۔ دوران گفتگو شہباز شریف نے کہا کہ وہ جسٹس شیخ ریاض احمد کے بغیر پنجاب حکومت نہیں چلا سکتے کیونکہ وہ بہت کوآپریٹو ہیں۔ ججوں کی تعیناتی سے متعلق ہونے والی بات چیت میں مزید کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سمیت مستقل ججوں کی 17 اسامیاں تھیں۔ ججز کیس میں کہا گیا تھا کہ کسی بھی جج کی نشست خالی ہونے پر 30 دن کے اندر تقرری کی جائے گی۔ 1.5 سال سے سپریم کورٹ میں 11 سے لے کر 13 جج صاحبان کام کرتے رہے اور باقی نشستیں خالی رہیں، مگر اب اچانک چیف جسٹس نے ان خالی اسامیوں کو پر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جسٹس سجاد علی شاہ حکومت سے اصول پسندی اور میرٹ کا تقاضا کر رہے تھے، حالانکہ ان کی اپنی بے اصولی کا یہ عالم تھا کہ ججز کیس کا فیصلہ آنے کے بعد سپریم کورٹ کے جن 3 ججوں کو کنفرم کیا گیا وہ متعلقہ ہائی کورٹس کے سینئر موسٹ جج نہیں تھے۔ حامد خان اپنی کتاب ہسٹری آف دا جوڈیشری ان پاکستان میں لکھتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس نے ان 5 اسامیوں پر اچانک اور ایک ساتھ تعیناتی کا فیصلہ کیوں کر لیا۔ یقیناً حکومت پر غلبہ حاصل کرنے کی لڑائی میں چیف جسٹس کی طرف سے اعلیٰ عدلیہ میں نامزدگی کے اختیار کو ہتھیار کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے اس ہتھیار کا بے دریغ استعمال کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ سے نمٹنے کے لیے اس موقع پر یہ حکمت عملی اختیار کی کہ ایوان صدر سے آئین کے آرٹیکل 176 کے تحت جاری ہونے والے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 17 سے کم کر کے 12 کر دی گئی۔ اگرچہ سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد بڑھانا یا پھر گھٹانا حکومت کا اختیار تھا، مگر چند روز بعد ہی چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا۔ چیف جسٹس کو ایوان صدر کی تائید و حمایت حاصل تھی، اس لیے حکومت کو پسپائی اختیار کرنا پڑی اور یہ نوٹیفیکیشن چند روز بعد واپس لے لیا گیا۔ جسٹس سجاد علی شاہ کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ قریب آ رہی تھی، مگر وہ چیف جسٹس کا منصب نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ جسٹس اجمل میاں اپنی کتاب اے جج سپیکس آؤٹ میں لکھتے ہیں کہ سروس ریکارڈ اور تعلیمی اسناد کے مطابق انہوں نے 16 فروری 1998 کو 65 سال عمر کی حد پوری ہونے پر سبکدوش ہونا تھا، مگر وہ ریٹائر نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اپنی ریٹائرمنٹ کی تاریخ سے چند ماہ پہلے انہوں نے صدر مملکت فاروق لغاری کو درخواست دی کہ ان کی صحیح تاریخ پیدائش 17 فروری 1933 نہیں بلکہ 10 مئی 1934 ہے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے کراچی میونسپل کارپوریشن سے برتھ سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر کے پیش کیا اور استدعا کی کہ انہیں 17 فروری 1998 کے بجائے 10 مئی 1999 کو ریٹائر کیا جائے۔ جسٹس سجاد علی شاہ کی طرح جسٹس اجمل میاں کے یوم پیدائش کا معاملہ بھی متنازع بن گیا اور جوابی حملے کے طور پر دعویٰ کیا گیا کہ جسٹس اجمل میاں کی اصل تاریخ پیدائش 1 جولائی 1934 نہیں بلکہ 16 اگست 1932 ہے۔ ان الزامات کا پس منظر یہ ہے کہ جب اجمل میاں کے والدین نے عجلت میں بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا تو اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ نہ لیا جا سکا۔ یہاں کراچی میں تاریخ پیدائش اندازے سے 16 اگست 1932 لکھوا دی گئی۔ چند برس بعد جب 1952 میں جسٹس اجمل میاں والدین کے ساتھ آگرہ گئے اور اپنی مادر علمی محمدیہ ہائی اسکول سے سرٹیفکیٹ لیا تو معلوم ہوا کہ ان کی اصل تاریخ پیدائش 1 جولائی 1934 ہے۔ چنانچہ انہوں نے واپس آ کر اپنی ڈیٹ آف برتھ چینج کروا لی۔
जस्टिस सजाद अली शाह के बरक्स जस्टिस अजमल मियाँ ने अपनी तारीख पैदाइश तब तब्दील करवाई जब वो कॉलेज के तालिब इल्म थे और अभी उन्होंने कानून की तालीम भी हासिल नहीं की थी। यानी चीफ जस्टिस बनना तो दरकिनार, उन्हें यह भी मालूम ना था कि वो वकील बनेंगे या नहीं। जस्टिस सजाद अली शाह के दस्तयाब तालीमी सर्टिफिकेट्स के मुताबिक उनकी तारीख पैदाइश 17 फरवरी 1933 ही है। जस्टिस सजाद अली शाह अपनी किताब सच क्या है में बताते हैं कि मेरी सही तारीख पैदाइश 11 मई 1934 है, लेकिन स्कूल में 17 फरवरी 1933 दर्ज करवाई गई, जो मेरी बड़ी बहन की तारीख पैदाइश है। मेरा बड़ा भाई और बहन स्कूल जाते तो मैं भी स्कूल जाने की ज़िद करता, चूँकि उस वक्त बाकायदा तालिब इल्म की हैसियत से उम्र की ज़मानी मुद्दत के एतबार से स्कूल में मेरे दाखिले की उम्र का ज़माना नहीं था, मगर मैं स्कूल जाने के लिए रोज़ ज़िद करता रहा। मेरे बार बार इसरार पर घर वालों ने यही फैसला किया कि असल तारीख पैदाइश को ज़्यादा बताया जाए। अगर जस्टिस सजाद अली शाह दौरान तालीम ही उम्र के किसी हिस्से में अपनी तारीख पैदाइश ठीक करवा लेते तो कोई हर्ज ना था, लेकिन रिटायरमेंट से चंद माह पहले जेली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाकर रिटायरमेंट की मुद्दत बढ़ा लेने से यही जाहिर होता है कि वो चीफ जस्टिस का मनसब किसी सूरत छोड़ने को तैयार ना थे। ये अलमिया नहीं तो और क्या है कि आला ओहदों और बड़ी कुर्सियों पर बैठे लोग नौकरी बचाने के लिए कभी बहुत छोटे हो जाते हैं और वो मुनसिफ जो वज़ीर आज़म को बैक जुम्बश कलम घर भेज देते हैं, अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर भी सुबकदोश नहीं होना चाहते। क्या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को सदर मुमलिकत बनाने की पेशकश की? नवाज शरीफ एक ही बाल से 2 विकेटें उड़ाकर बैक वक्त सदर और चीफ जस्टिस को क्लीन बोल्ड करने में कैसे कामयाब हुए, ये मालूम हो सकेगा पाकिस्तान के मुनसिफ सीरीज़ की आइंदा इक़साद में। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं या फिर कोई तजवीज़ तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 033284105337 दस्तयाब है। अपना फीडबैक दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी दबाएं और देखते रहें हमारा चैनल तराजू।